جنت اگر کسی کو مل گئی اس سے زیادہ کامیاب شخص کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کامیابی کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے۔ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے یہی شخص کامیاب ہے، اور اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص قیامت کے دن جس کے لیے جنت کا 8 دروازہ کھول دیا جائے اور پھر کہا جائے اے شخص، اے اللہ کے بندے، جا تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایسا بھی آدمی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے، پکارا جائے؟ اللہ 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 رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارا نام بھی ان لسٹ میں شامل فرما دے کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین 8 دروازے سے بلائے۔ دعا کرنا چاہیے ہمیں۔ 4 کام اگر ایک ہی دن میں کسی آدمی کے اندر جمع ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں پہنچا کر رہے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ عورت اگر 4 کام کر لے تو اس کے لیے بھی جنت کا 8 دروازہ کھول دیا جاتا ہے، صرف 4 کام۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مصلحت سے ہمیں، ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک متعین عمر دے دی۔ کس کو کتنا سال زندہ رہنا ہے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حساب سے، اپنی مصلحت سے کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملے گی صحیح مسلم کے اندر، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70۔ پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، یعنی کہ 60 سے 70 سال تک یہ میری امت اور امت کے لوگ زندہ رہیں گے۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، پیارے نبی کی یہ بھی الفاظ ہیں، یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا آپ نے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے تجاوز کرتے ہیں، یعنی 60 سال سے یا 70 سال سے زیادہ دنیا کے اندر جیوت رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بہرحال متعینہ مدت تک ہمیں اور آپ کو زندہ رہنا ہے، اس کے بعد پھر موت آنی ہے۔ میرے بھائی، مرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو ہر انسان کے لیے صرف اور صرف 2 راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ اور ایک جہنم کا راستہ۔ دوسرے جملے میں آپ یوں سمجھیے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے 2 ٹھکانے ہیں، یا تو پھر ایک جنت ہے، اگر جنت نہیں ہے تو پھر دوسرا جہنم ہے۔ ٹھہرنے کے لیے صرف اور صرف 2 جگہ ہیں مرنے کے بعد، ایک جنت یا جہنم۔ اگر آپ جنت کا مستحق ہے، جنت میں چلے گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے۔ اگر آپ جنت کے مستحق نہیں ہوئے، جہنم میں چلے گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ بس یہی 2 ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا قرآن حکیم کے اندر، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82، اللہ رب العالمین نے بتایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ، جس شخص نے نافرمانی کی، جس شخص نے جرم کیا، جس شخص نے غلط کام کیا، جس شخص نے معصیت کی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور اسے گھیر لیا، اسے نافرمانیوں نے، اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر جنت میں کون جائے گا؟ ایک آیت کے اندر اللہ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور جس شخص نے ایمان لے آیا، عمل صالح کیا، وہ شخص جنت میں جائے گا اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ میرے بھائی، جو شخص جہنم میں جائے گا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے زیادہ خسارہ اور کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز اور کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی اور شخص نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو خسارہ کہا۔ سورۃ الزمر آپ پڑھیے، سورۃ الزمر کے اندر 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 14، 15، 16۔ اللہ رب العالمین نے بتایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، اور آیت سے پہلے ہے فاعبدوا ما شئتم من دونہ
اے نبی آپ اعلان کر دیجئے آپ جس کی چاہو عبادت کرو، دنیا کے اندر جس کو چاہو رب مانو، اپنی خواہش کو رب مانو، ایک اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرنی ہے آپ کرو، اپنی خواہشات کی عبادت کرو، لوگوں کی عبادت کرو، پتھروں کی عبادت کرو، پیڑ پودوں کی عبادت کرو، جس کی چاہو تم عبادت کرو، لیکن ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ مرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو اے نبی آپ اعلان کر دیجئے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم عبادت نہیں کرنا چاہتے ہو، نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو، روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہو، سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتے ہو، جو کرنا ہے کرو، لیکن مرنے کے بعد صرف دو راستہ، جو جہنم میں چلا گیا، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اصل میں خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جو خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے گا، اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالے گا، یعنی کہ جہنم۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلم کھلا خسارہ ہے، یہ کھلم کھلا گھاٹا اور نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے۔ اچھا آپ لوگ جانتے ہیں جہنمیوں کو ایک کپڑا پہنایا جائے گا، لباس، قرآن حکیم پڑھیے، قطعت لہم ثیاب من نار، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے لیے جو کپڑا دیا جائے گا، جہنمیوں کو جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، وہ کپڑا آگ کا ہوگا۔ تو اس سے زیادہ نقصان دہ بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو مرنے کے بعد دو ٹھکانہ، اگر ہم سب کو جنت مل جائے نا، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، ہمیشہ ہاتھ اٹھائیے، یا اللہ تو مرنے کے بعد ہمیں جنت دینا، دنیا میں تو جس حال میں رکھے ہم تیری قسمت سے راضی ہیں، لیکن مرنے کے بعد، موت کے بعد تو ہمیں جنت نصیب کرنا۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، جنت اگر کسی کو مل گئی، اس سے زیادہ کامیاب شخص کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کامیابی کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی شخص کامیاب ہے، اور اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہے، اس سے زیادہ کامیاب شخص کچھ اور نہیں ہے۔ بہرحال آج ہم کچھ حدیث سنائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثوں کے اندر بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص قیامت کے دن جس کے لیے جنت کا 8 دروازہ کھول دیا جائے اور پھر کہا جائے اے شخص، اے اللہ کے بندے، جا تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص۔ بہرحال جنت کے 8 دروازے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الجنت لها 8 ابواب، پیارے رسول نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے والنار لها 7 ابواب، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یاد رہے گا یہ جملہ، جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے، صحابہ اکرام کا بڑا مجمع تھا۔ آئیے ہم نام گناتے ہیں، اگر ہو سکتا ہے کہ 2-4 نام یاد کر کے لے کے جائیے، کچھ تو فائدہ ہوگا نا۔ ہم جمعہ سننے کے لیے گئے تھے تو پھر یہ فلاں فلاں نام ہم یاد کر کے آئے۔ جنت کا نام، ایک نام ہے باب الصلاۃ، باب الصلاۃ، یہ جو دروازہ ہے نمازیوں کے لیے خاص ہے۔ ایک دروازہ ہے باب الجہاد، نمبر 3 باب الریان، یہ روزے دار کے لیے خاص ہے۔ ایک دروازہ ہے جنت کا باب الصدقہ، اسی طریقے سے ایک دروازہ ہے 5واں نمبر باب الحج، یہ بھی جنت کا ایک دروازے کا نام ہے۔ باب المتوکلین، یہ بھی جنت کا ایک دروازہ ہے۔ اسی طریقے سے باب الذکر یا باب العلم، یہ بھی جنت کا ایک دروازہ ہے۔ اسی طریقے سے باب الکاظمین والعافین عن الناس، اس طریقے سے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ جو باب الصلاۃ ہے نا، باب الصلاۃ جو نمازیوں کے لیے خاص ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف فرائض کا جو اہتمام کرتا تھا اس کے لیے نہیں، نمازوں سے عجیب و غریب محبت
جس شخص کی عجیب و غریب محبت ہو نماز سے، تو اس دروازے کے پاس جو داروغہ ہوں گے، جو فرشتے ہوں گے، اس شخص کو بلائیں گے، آؤ تمہارے لیے یہ دروازہ ہے۔ باب الصلاۃ، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والا، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ وہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک یا سوا نیزے کے دوری پر سورج ہوگا، سائے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کا سایہ ہوگا یا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ کیا مطلب؟ دل کیا کوئی ایسی چیز ہے جو مسجد میں لٹکا دیا جائے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ کے گیا، ابھی دوسری نماز کی فکر ہے، کب ٹائم ہوگا، ابھی 1 گھنٹہ ہے، ابھی 40 منٹ ہے، ابھی 20 منٹ ہے، ابھی 10 منٹ نہیں، ابھی مجھے نکلنا چاہیے۔ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ، جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا تھا اس شخص کو بلاؤ اور میرے سائے کے نیچے جگہ دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو باب الصلاۃ ایک دروازے کا نام ہے۔ بہرحال جنت کے 8 دروازے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے ہیں، بے شمار صحابہ اکرام موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک سوال کر لیا، اللہ الصمد۔ آپ حضرت ابو بکر کا ذہن دیکھیے، ذہن، اللہ اکبر، سوچ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کے دل و دماغ میں کون سی بات تھی اور کیا فکر تھی، کیا بات چل رہی تھی دل و دماغ میں۔ پوچھا حل یدعا منہا کلیہا احد یا رسول اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے، پکارا جائے؟ اللہ اللہ، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارا نام بھی ان لسٹ میں شامل فرما دے کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین 8 دروازے سے بلائے۔ دعا کرنا چاہیے ہمیشہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی کوئی ایسا بندہ ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا کیا کہ جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں ہوگا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرَ، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ اللہ الصمد۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے۔ تو ایسا بھی بندہ ہوگا قیامت کے دن کہ 8 دروازے سے انہیں بلایا جائے گا، تو ہمیں بھی وہ عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر کیا عمل کرتے تھے؟ ایک اور حدیث سناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے ہیں، لاکھوں صحابہ اکرام کا مجمع ہے، تقریر سن رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کتنا خوبصورت وہ محفل ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے ہیں اور سامنے سننے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام۔ تقریر کرتے کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا، ذرا سوال سنیے، من اصبح منکم اليوم صائما۔ اچھا، اتنے سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، پیارے نبی نے پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے آج صبح کی روزے کی حالت میں، مطلب کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ یہ کون روزہ ہے؟ فرض روزے کی بات نہیں ہے، نفل روزہ۔ کبھی کبھی نفل روزہ بھی رکھنا چاہیے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بے شمار نفلی روزے ہیں، تو پھر رکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کون ہے جس نے صبح کی روزے کی حالت میں؟ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، قال انا، اللہ کے نبی میں آج روزے کی حالت میں ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، فمن تبع منکم الجنازۃ، منکم اليوم جنازۃ، کون ہے جس نے آج کسی جنازے کی اتباع کی، یعنی جنازے کی نماز پڑھی؟ جنازے کی نماز پڑھنا اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے میرے بھائی، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ہم لوگ نہیں جاتے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، نہیں جاتے، شاید کہ ایسا لگتا ہے، بہت سارے لوگ بات بھی کرتے ہیں، ہم لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں نا تو لوگ دیکھ کر، آدمی کو دیکھ کر یا خاندان کو دیکھ کر یا یہ شخص کس ٹولہ سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لوگ آپس میں بات کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ کیوں، یہ انسان نہیں ہے،
یہ انسان نہیں ہے تو جنازہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا, فمن تبع منکم اليوم جنازۃ, کون ہے جس نے آج کسی جنازے کی اتباع کی, جنازے کی نماز پڑھی؟ کوئی نہیں اٹھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی میں آج روزے کی حالت میں بھی ہوں اور میں نے آج کسی کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے. اللہ کے نبی نے ایک اور سوال کیا, فمن اطعم منکم اليوم مسکینا, کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا, کسی یتیم کو, کسی بھوکے آدمی کو کسی نے کھانا کھلایا؟ کوئی نہیں اٹھا. پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے, دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر کی شان, مقام و مرتبہ. حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا. پھر اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں, فمن عاد منکم اليوم مریضا, کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ عیادت کرنا بولے تو بہت بڑا کام نہیں ہے, یہ چھوٹا کام ہے. کوئی بھی شخص بیمار ہے, آپ ان کے پاس جائیے, وہ آپ کی مرضی, اگر آپ کچھ لے کر جانا چاہے تو بھی لے کے جا سکتے ہیں, نہیں لے جانا چاہے تو ایسے ہی خالی ہاتھ جائیے. صرف بغل میں بیٹھیے, حال سماچار دریافت کیجئے, کس حال میں ہے, کہاں علاج ہو رہا ہے, یہی سب باتیں. اس کے لیے دعا دیجئے, جو دعا بتائی شریعت نے, بس اسی کو عیادت بولتے ہیں. اس کے آگے کچھ اور نہیں کرنا ہے. پیارے نبی نے پوچھا, فمن عاد منکم اليوم مریضا, آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ کوئی نہیں اٹھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آج کسی مریض کی عیادت کی. اللہ الصمد. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے, پیارے نبی کا جواب سنیے. 4 سوال کیے پیارے نبی نے. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے نبی میں نے کیا. اب پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ. یہ 4 کام اگر ایک ہی دن میں کسی آدمی کے اندر جمع ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں پہنچا کر رہے گا, جنت میں داخل کرے گا. اللہ الصمد. یہ 4 کام. اب روزہ رکھیے, روزہ رکھنے کے بعد کسی کی جنازے میں شریک ہوئیے, کسی مسکین کو کھانا کھلائیے, اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کیجئے. یہ 4 کام اگر آپ ایک ہی دن میں کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا اور جنت کے 8 دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا جائے گا, آپ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ الصمد. یہ حضرت ابو بکر ہیں, اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں, اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے, کہ کبھی اگر آپ نفل روزہ رکھیں گے, جس دن رکھیں گے, تو اس دن کوشش کیجئے, اب ڈھونڈیے, جنازہ وغیرہ ڈھونڈیے, اگر کہیں ملے, بہت دور جانا پڑے تو بھی جائیے, کسی کی نماز جنازہ بھی پڑھیے. اب جنازہ بھی پڑھ لیے, روزے کی حالت میں بھی ہے, پھر آپ دیکھیے کسی ایک مسکین کو آپ کھانا کھلائیے. پھر آپ دیکھیے کوئی بھی شخص, بہت سارے لوگ بیمار ہیں سماج اور معاشرے کے اندر, آپ عیادت کرنے کے لیے جائیے. ہم اگر سوال کریں کہ یہ 4 کام ہے, کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث کے اوپر عمل کیے کہ ایک دن میں ہم یہ 4 نیکیاں کیے؟ نہیں ملے گا. تو آج سنے ہیں نا, تو انشاءاللہ ہم لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ کون شخص ہے جس کے لیے جنت کا 8 دروازہ کھول دیا جائے گا؟ ایک اور حدیث سنیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, ما منکم من احد یتوضا فیسبغ الوضوء. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, صحیح ڈھنگ سے وضو کرتا ہے, برے خیالات نہیں لاتا ہے وضو بناتے وقت, وضو بنانے کے بعد پھر ایک دعا ہے, وہ دعا پڑھ لیتا ہے. یہ دعا میرے خیال سے سب کو یاد ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ دعا سب کو یاد ہے, الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں. لیکن فضیلت سنیے, پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, الا فتحت ابواب الجنت الثمانیہ, اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا. یدخل من ایہا شاء, اور اس سے کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے, نماز پڑھنے کی. ابھی دیکھیے بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا نہیں ہے, کیا کر رہا ہے؟ وہ وضو بنا رہا ہے. وضو کرے صحیح نیت سے, اچھی نیت سے, صحیح ڈھنگ سے وضو بنائے, تو کیا فضیلت ہے, جنت کا 8 دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے. اب وہی بندہ آ کے نماز پڑھے گا تو اس کو کیا ملنے والا؟ اللہ 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 الصمد. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوئی بندہ وضو بناتا ہے, چہرہ دھوتا ہے, تو جو گناہ اس نے کیا سارا گناہ جھڑ جاتا ہے. یہ حدیث ہے. ہاتھ
دھوتا ہے تو ہاتھ کی انگلیوں سے گناہ جھڑ جاتا ہے، کلی کرتا ہے تو گناہ جھڑ جاتا ہے، پیر دھوتا ہے تو پھر گناہ جھڑ جاتا ہے۔ یہ نماز کی فضیلت ہے۔ یہ حدیث بھی ابھی نماز پڑھنے کے لیے آیا نہیں ہے، تیاری کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا کیا انعام۔ اب دیکھیے، غور کرتے چلیے، تو جنت کا دروازہ، 8 دروازہ اس شخص کے لیے بھی کھول دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث سناتے ہیں، اپنی بات ختم کر دیں گے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرے اور جوڑا خرچ کرے، سنگل نہیں، جوڑا خرچ کرے۔ حدیث کے الفاظ ہے، دعی من ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ ہر ایک دروازے سے فرشتے پکاریں گے، جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور جوڑا خرچ کرے۔ اہل علم تشریح کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک بکرا دینا چاہتے ہیں تو ایک نہیں 2 دے دیجئے، ایک گھوڑا آپ دینا چاہتے ہیں تو ایک نہیں 2 دے دیجئے، ایک دینار آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا چاہتے ہیں تو آپ جوڑا کر دیجئے، یعنی کہ 2 دے دیجئے۔ کسی یتیم کو آپ کپڑا پہنانا چاہتے ہیں، ایک نہیں 2 کر دیجئے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، جو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے گا اور سنگل نہیں، ڈبل کرے گا، ڈبل۔ آپ 500 روپیہ دینا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، 1 نوٹ ہے، 2 نوٹ کر دیجئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بھی جوڑا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے گا تو یہ فضیلت ہے اس شخص کی کہ جنت کا 8 دروازہ اس شخص کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ جاؤ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ آخری حدیث، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہے اوپر، ان کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں، بس بات ختم کر دیں گے۔ آپ لوگ بھی غور سے سنیے، اور یہ آخری حدیث ہے، اپنے گھر والوں کو جا کے سنائیے، عورتوں کو جا کے سنائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر 4 کام کر لے تو اس کے لیے بھی جنت کا 8 دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ صرف 4 کام، ایک ایک کر کے گنیے، یاد رکھیے اور لے کے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، عورت جب 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، 5 ٹائم کی نماز، اذا صلت المرأة خمسها، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرها، نمبر 2 رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لے، نمبر 3 وحسنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، نمبر 3 نمبر 4 وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ یہ 4 کام اگر کوئی عورت کر لیتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، اس کے لیے بھی جنت کا 8 دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ 4 کام یاد رہے گا، اذا صلت المرأة خمسها، 5 ٹائم کی نماز، رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھ لے، نمبر 3 شرمگاہ کی حفاظت کرے، نمبر 4 اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ 4 کام اگر کسی عورت کے اندر جمع ہو جائے، ان 4 چیزوں کے اوپر کوئی عورت اگر عمل کر لے تو اس کے لیے بھی جنت کا 8 دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں اس قدر خوش نصیب بنا کہ مرنے کے بعد تو ہم سب کے لیے بھی اپنے فضل و کرم سے جنت کا 8 دروازہ کھول دے۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔